السلام علیکم ویورز، ایوری ڈے لاء کے ساتھ عدنان عادل حسین آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں وراثت انہیریٹنس پہ بات کی تھی۔ ہم کچھ ویڈیوز کے اندر اس کو تھوڑا تفصیل میں جانیں گے۔ یوں تو اس کو کیلکولیشن کے لیے اگر دیکھا جائے تو بہت ڈیٹیل درکار ہوگی، لیکن وہ شاید آپ کے لیے ضرورت نہ ہو اگر آپ بیسک پرنسپلز اس کے سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ یہ اتنے چونکہ مشکل نہیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اس کا ذکر ہے، جس کے اندر اس کی تفسیر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انہیریٹنس یعنی آپ کی وراثت، یہ موویبل یا ایموویبل پراپرٹی دونوں کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ اسلام ان دونوں کے اندر فرق نہیں کرتا۔ یہ وراثت کب دی جاتی ہے؟ جو ایسٹس بچ گئے ہیں ڈیسیزڈ کے، اس ڈیسیزڈ کے ایسٹس کے اوپر حق پہلے کس کا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے فیونرل ایکسپنسز، کفن دفن کا خرچہ دیا جائے گا، اور ڈیتھ بیڈ کے چارجز دیے جائیں گے۔ اس کے جو اسٹیٹ بچی ہوئی ہے، اس کی جو بچی ہوئی مال ہوتا ہے اسے اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ دین ایکسپنسز جو کہ خرچہ اٹھے گا سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لینے کے، یہ بھی اسی اسٹیٹ سے لیے جائیں گے۔ پھر اگر ویجز رہ گئی ہے یا سیلری رہ گئی ہے ڈیتھ بیڈ سے لاسٹ 3 منتھس کی کسی سرونٹ کی جو کہ اس کی خدمت کرتا رہا ہے، اس کو دیے جائیں گے۔ پھر اس کے چوتھے نمبر پہ قرضے ادا کیے جائیں گے ان دا پریورٹی، اگر کوئی دی گئی ہے۔ پریورٹیز ڈفرینٹ لاز کے اندر ڈفرینٹ ہوتی ہے، پاکستان کے لاء کے اندر اگر اس کی پریورٹیز دی گئی ہیں۔ پھر اس کی 5ویں نمبر پہ اس کی وصیت کی طرف جایا جائے گا، اس نے جو وصیت کی ہوئی ہے، لیکن وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس پہ ہم نے وصیت ولز کے ویڈیو میں بات کی تھی، جس میں سنی اور شیعہ لاء میں فرق ہے۔ جو باقی بچ جائے گا یعنی 6 نمبر پہ، وہ دیا جائے گا اس کی وراثت میں، اور وراثت میں اس کے وارثان جو ہے وہ اس کو اس کا حصہ لے لیں گے۔ تمام ایسٹ اور سول لائبلٹیز جو ڈیسیزڈ ہے اس کی ٹرانسفر ہوتی ہیں اس کے لیگل آئرس میں۔ سول لائبلٹی میں نے کیوں کہا، قرضہ لیا ہوا ہے یا کسی کا وہ دیندار ہے، یہ سول لائبلٹی کہلاتی ہے۔ اگر اس کا کوئی جرم ہے، کرمنل لائبلٹی ڈائز ود دا ڈیتھ، جرم موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیولیوشن جو ہے یہ سسپینڈ نہیں ہوتی، ڈیولیوشن آف ایسٹس سسپینڈ نہیں ہوتی اگر کوئی قرضہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر وراثت کا اس نے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں لیا ہوا اور بینک سے اس کا قرضہ چل رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ وارثان جو ہیں وہ جب تک ان تک وراثت منتقل نہیں ہوگی وہ ورثاء نہیں ہوں گے۔ نو، دے وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ٹیننٹس ان کامن۔ وہ سکسیڈ کر لیں گے ایز پر لاء۔ ان کو سمجھا جائے گا کہ یہ انہوں نے وراثت ایکوائر کر لیا۔ اسی لیے جو اگر لیگل سوٹ کیا جاتا ہے تو ورثاء کو رسپونڈنٹس کے اندر ارے کیا جاتا ہے۔ وراثت ایک رائٹ نہیں ہے، یعنی یہ رائٹ تب پیدا ہوتا ہے جب ڈیسیزڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ڈیسیزڈ کے انتقال کے ساتھ یہ رائٹ ایکرو کرتا ہے۔ ڈیورنگ دا لائف ٹائم وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں آپ کا وارث ہوں تو مجھے حصہ دیا جائے۔ یہ گفٹ ہو سکتا ہے، وصیت میں لکھوا سکتا ہے، زبردستی اگر اس نے لکھوانا ہے۔ انہیریٹنس ایز اے رائٹ ڈیورنگ دا لائف ٹائم نہیں کلیم کی جا سکتی۔ یہ برتھ رائٹ نہیں ہے۔ برتھ رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی فیملی میں پیدا ہوا ہوں تو یہ جگہ تو میری ہے ہی صحیح۔ یہ جگہ اس شخص کی ہے، وہ اس کو جیسے چاہے اپنے تصرف میں لائے گا، اس کو بیچنا چاہے، اس کو جلا دے، اس کو کسی کو گفٹ کر دے، دیٹس ہز اور ہر ول۔ سو دس از ناٹ کنسیڈرڈ ایز رائٹ۔ وراثت اگر قتل ہو گیا ہے کوئی شخص اور ورثاء میں سے کوئی اس کا ایکسیڈنٹلی یا انٹینشنلی موجب بنا ہے قتل کا، یعنی اس سے غلطی سے اپنا انسیسٹر قتل ہوا ہے یا ایکسیڈنٹلی ہوا ہے، تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اسلامی فقہ ہے، اس کے اوپر
قانون بھی ہے. اللیجٹمیٹ چائلڈ کو حصہ نہیں ملے گا. اللیجٹمیٹ چائلڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ماں کے بطن سے ہے, ماں سے ریلیٹڈ ہے. سو نہ بیٹا اللیجٹمیٹ چائلڈ فادر سے انہیرٹ کر سکتا ہے, لائک وائز نہ فادر اللیجٹمیٹ چائلڈ سے انہیرٹ کر سکتا ہے. البتہ مدر اور مدر کے رشتے یہ اللیجٹمیٹ چائلڈ سے انہیرٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اللیجٹمیٹ چائلڈ ان سے انہیرٹ بھی کر سکتا ہے. مسنگ پرسن, اگر کوئی شخص 7 سال سے لاپتہ ہے تو وہ پرزیوم کیا جائے گا ڈیڈ. پاکستان کے قانون شہادت آرڈر 1984 کا سیکشن 124 ایسا کہتا ہے. یعنی قانون شہادت آرڈر سے مراد جو ایویڈنس ایکٹ ہمارے ہاں ہوتا ہے, جو ایویڈنس ایکٹ 1984 تھا, اس کو سے پہلے تھا, اس کو پھر ری انیکٹ کیا گیا تھا. اس کا سیکشن 124 کہتا ہے کہ اگر کوئی 7 سال سے زیادہ لاپتہ ہے اور اس کے بارے میں کسی نے نہیں سنا, اس شخص نے جو کہ اکثر سن لیتا تھا اور جس سے پرزیوم کیا جاتا ہے کہ اس تک رابطہ ضرور ہوگا, اگر 7 سال تک اس کا رابطہ نہیں ہوا تو وہ پرزیوم ڈیڈ کیا جائے گا اور اس کی انہیریٹنس کلوز کر دی جائے گی. چائلڈ ان دا وومب, پریگننٹ عورت کا چائلڈ ان دا وومب ایک لیونگ پرسن تصور کیا جاتا ہے جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے ماں, جس لمحے سے پتہ لگتا ہے, پرووائڈیڈ دیٹ کہ وہ زندہ پیدا ہو. اگر وہ زندہ پیدا ہوگا تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز لیگل آئر. اپوسٹسی کی شکل میں, یعنی اگر کوئی لادین ہو گیا ہے, کسی نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے, آفیشلی نادرا میں بھی لکھوا دیا ہے, یہ صرف بلیف یا سوچوں کی بات نہیں ہے, میں قانون کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ ایک غیر مسلم کی اسٹیٹ سے حصہ نہیں لے سکتا وراثت کا. سو اگر کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے تو نہیں لے سکے گا. اگر اس کی شادی اس طرح ہوئی ہے اور اس کی جو اولاد ہے وہ بھی لادین ہے تو ان کو حصہ نہیں ملے گا. لادین سے مراد جو مسلم نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی وارث نہیں ہے, لاوارث میننگ دیر بائی کہ جو مختلف ورثاء کے حصے ہیں جو کہ ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے, اگر کسی کا کوئی وارث نہیں ہے تو ایسچیٹ کا لا لگتا ہے, وچ مینس کہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ تمام پراپرٹی لے لے. ویسے بھی زمین ڈیوالو کر جاتی ہے گرانٹر کی طرف, چونکہ زمین سب پروونشل گورنمنٹ کی ہے ایز پر 18 امینڈمنٹ, یا زمین کی ٹائپ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی ہے تو وہ گرانٹر کی طرف ڈیوالو کر جائے گی, وہ واپس چلی جائے گی اس کی طرف. ایک سوال جو بڑا امپورٹنس کا حامل ہے کہ وراثت کے لیے کیا نادرا جایا جائے یا کورٹ جایا جائے. گورنمنٹ آف پاکستان نے 2019 میں لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن ایکٹ, سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ 2019, لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ 2019 ایشو کیا تھا, جس کا سیکشن 1 کہتا ہے کہ یہ اسلام آباد ٹیریٹری میں اور گریجولی پاکستان کے مختلف حصوں میں لگایا جائے گا. اب تک یہ چاروں صوبوں کے بڑے شہروں میں تو لگایا جا چکا ہوا ہے, آہستہ آہستہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر آگے چل رہا ہے. لیکن یہ سوال کہ کیا جس جگہ پہ تو نادرا موجود ہے نادرا کے پاس ہی جایا جائے گا, اور جہاں نادرا نہیں ہے اور پراپرٹی کسی اور جگہ پہ لوکیٹڈ ہے تو آپ کورٹ میں جائیں گے. فار ایگزامپل آپ سٹی ایکس میں ہیں جہاں پہ نادرا نہیں ہے اور پراپرٹی سٹی ایکس میں ہی ہے, تو آپ کو اسی جورسڈکشن کے اندر اسی کورٹ کے اندر جانا ہوگا. لیکن سیکشن 5 آف لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ 2019 کے مطابق نادرا ریفیوز کر سکتی ہے اگر فیکچوئل کنٹروورسی آ جائے. فیکچوئل کنٹروورسی سے کیا مراد ہے کہ ایک وارث نیا پیدا ہو جائے, یا وارث یہ کہہ دے کہ آپ نے میرا نام بیچ میں نہیں ڈالا, یا نادرا کا ریکارڈ غلط ہے, یا کوئی بھی ایسی فیکچوئل کنٹروورسی کو ڈیفائن کیا گیا اس ایکٹ میں, اور اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اگر کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے تو نادرا اس کو ایکسکیوز کر دے گا ود دا انسٹرکشن ٹو فائل اٹ in the civil court, which is relevant civil court under Succession Act 1925. یہ سیکشن 5B آف لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ 2019 کا کہتا ہے. سو سکسیشن ایکٹ 1925 اس سے پہلے
سکسیشن سرٹیفکیٹس اور انہیریٹنس منتقل کرانے کے لیے، بلکہ پروسیجرل لا یہی ہے جس کے مطابق یہ کیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ انہیریٹنس ایکچولی ڈفر کرتی ہے مسلمس کے ڈفرینٹ سیکٹس میں بھی، جس میں اس کو لارجلی سنی اور شیعہ میں لیا جاتا ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ ہیں، اور کچی میمن وغیرہ یہ ڈفرینٹ، اسماعیلی ڈفرینٹ اس کو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کے فقہ کے مسائل ڈفرینٹ ہیں، تو فقہ کے پرنسپلز ڈفرینٹ اپلائی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہاں لکھی ہے کہ آپ نے اس میں جانا ہے ضرور؟ ہمارا پاکستان میں ویسٹ پاکستان مسلم پرسنل لا شریعہ ایپلیکیشن ایکٹ 1962 جو کہ چاروں صوبوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کا سیکشن 2 کہتا ہے کہ جب بھی اسٹیٹ سے ریلیٹڈ اسپیشل پراپرٹی آف فیمیلز، میرجز، ڈیورس، ڈاور، ایڈاپشن، گارجینشپ، مائنورٹی، لیجیٹمیسی اور انلیجیٹمیسی، کسی ناجائز یا جائز اولاد کے بارے میں بات کرنا، فیملی ریلیشن، سارے ولز، لیگیسیز یعنی پراپرٹی کی کنوینس سے ریلیٹڈ، جو کہ ایز اے رائٹ جاتی ہے، ناٹ سیل۔ سو اس کے اندر مسلم پرسنل لا شریعہ ہوگا ان کیس ویئر دا پارٹیز آر مسلم، جہاں پارٹیز مسلم ہوں۔ سکسیشن ایکٹ 1925 نان مسلمس کے بارے کی انہیریٹنس کے بارے میں بڑی تفصیل میں بیان کرتا ہے، پارسیز، ہندوز، کرسچنس۔ سکسیشن ایکٹ کے اندر اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ ایکٹ جس کے اندر ہر ایک کے اکارڈنگلی بتایا ہوا ہے۔ ہم ان ویڈیوز کے اندر بھی صرف یہ مسلمس کی سائڈ ہی دیکھ رہے ہیں، ٹائم ملا تو ہم نیکسٹ میں انشاءاللہ باقی سیکٹس کے بارے میں، باقی ریلیجنس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اور ویڈیو کے آخر میں وہی پیغام کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں احباب میں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا مشورہ دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔